مشغولیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کل صاحب یہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ باسل احمد آنند صاحب ربا پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے اور جسم کا کتنا حصہ ڈھانپا ہونا ضروری ہے؟ جی، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ لباس ہونا کیسا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جسم کا کتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز کے دوران جس طرح جسمانی طہارت کے لیے وضو کے اعضاء کا دھونا اور پاک کرنا ضروری ہے، اسی طرح بنیادی تعلیم یہ ہے کہ نماز کے دوران لباس بھی صاف ستھرا ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس صاف ستھرا لباس میسر ہی نہیں ہے تو وہ یہ بہانہ بنا کے نماز سے رخصت نہیں حاصل کر سکتا کہ چونکہ میرے پاس لباس صاف ستھرا نہیں تو اس لیے میں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اس قسم کے معاملات میں قرآن کریم نے ایک اصولی رہنمائی فرمائی ہے، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی توفیق، اس کی استعداد اور استطاعت سے بڑھ کر اسے مجبور نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس، بیچارے کے پاس لباس صاف ستھرا ہے ہی نہیں تو فرمایا پھر جو بھی میسر ہے اس کے ساتھ نماز پڑھ۔ تو اب بات یہ ہے کہ لباس کے ذریعے جسم کا کس قدر حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم بہر صورت وہ پردے میں ہونا چاہیے۔ کیوں تو یہ ہے کہ جس قدر زیادہ حصہ جسم کا ہو سکے وہ لباس کے ذریعے ڈھانپے، لیکن کم از کم یہ ضروری ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر تو وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ غیر محرم لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے تو وہ نماز کے دوران اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ کلائی تک اور پاؤں ٹخنوں تک ننگے کر سکتی ہے، باقی اس کا سارا جسم وہ لباس میں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں غیر محرم بھی آ جا رہے ہیں تو پھر اسے اپنا چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ۔ زہیر صاحب